درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی سے اپنا نصیب آ رہا ہے. www.درسقرآن.com. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 سے کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو یوں کہہ لیں کہ اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے ہیں. معاذ اللہ، اللہ نے بخل کرنا شروع کر دیا ہے. بعض تفسیروں میں ہے کہ مدینہ کے یہودی ویسے تو بڑے مالدار تھے، لیکن حق کی مخالفت کی وجہ سے ان پر رزق کی تنگی کر دی گئی، تو انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ غلت ایدیہم، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. دو معنی اس کے کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ان کے لیے بد دعا ہے، بخل کی بد دعا، یہ بخیل ہو جائیں، ان کو خرچ کرنے کی توفیق نہ ملے. ایک معنی تو یہ. اور دوسرا معنی یہ کہ یہ بد دعا ہے کہ حقیقتاً ان کے ہاتھ بند ہو جائیں. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہو جائیں. ولعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت پڑی اس بکواس کی وجہ سے جو یہ بکتے ہیں. یہ لعنت کے مستحق ہوئے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے اپنی اس قسم کی خرافات کی وجہ سے، یاوہ گوئیوں کی وجہ سے، بکواس کی وجہ سے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اللہ غنی بھی ہے اور اللہ جواد بھی ہے. دونوں صفتیں ہیں اللہ کی ذات کے اندر. وہ غنی بھی ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس کے خزانے بے شمار. اللہ خود فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس. روشنی کے خزانے اللہ کے پاس، ہوا کے خزانے اللہ کے پاس، رزق کے خزانے اللہ کے پاس، پانی کے خزانے اللہ کے پاس، گندم کے خزانے اللہ کے پاس، کپاس کے خزانے اللہ کے پاس، سونے چاندی کے خزانے اللہ کے پاس، پٹرول کے خزانے، معدنیات کے خزانے اللہ کے پاس. تو اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، لیکن ہم اپنے خزانوں میں سے
متعین اندازے کے مطابق اتارتے ہیں، متعین اندازے کے مطابق۔ ایسا نہیں ہم کرتے کہ 50 سال کی ضروریات ایک ہی سال میں نازل کر دیں، جس غلے کی ضرورت 100 سال کے لیے ہے تو ایک ہی سال میں ہم پیدا کر دیں، ایسا نہیں کرتے۔ اگر ہم ایسا کریں تو انسان کے پاس ایسے خزان نہیں ہیں، ایسے اسٹور نہیں ہیں کہ وہ 100 سال کی ضروریات کو جمع کر سکے، 100 سال کے پانی کو انسان جمع کر سکے۔ انسان کے پاس ایسا کوئی اسٹور نہیں ہے، اور ایسی ٹنکیاں اور ایسے ڈیم انسان بنا نہیں سکتا کہ پوری دنیا کی 100 سال کی ضروریات کا پانی یہ اکٹھا کر لے۔ ایسا کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو 100 سال کے لیے یہ جمع نہیں کر سکتا تو سینکڑوں سال کی ضروریات بیک وقت کیسے جمع کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ڈر ہے اس کے ختم ہو جانے کا، کہ اگر ہم نے سب دے دیا تو ختم ہو جائے گا، کل کیا کریں گے؟ انسان تو جتنا بھی مالدار ہو جائے یہ ڈرتا رہتا ہے، اگر تمہیں دے دیا تو میرا کیا بنے گا؟ جتنا بھی مالدار ہو اور جتنا بڑا تاجر ہو، جتنا بڑا سرمایہ دار ہو، اس کو خوف لگا رہتا ہے، کل کیا بنے گا، کل کیا بنے گا، مستقبل میں کیا بنے گا۔ اب آج کل حالات چونکہ بہت نازک جا رہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے، ہم اقراری مجرم ہیں کہ اے اللہ یہ سب کچھ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے، تیری طرف سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں۔ تو حالات بہت نازک ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، مستقبل میں کیا ہوگا پتہ نہیں، لوگ بہت ڈرا رہے ہیں، سیاسی لیڈر بہت ڈرا رہے ہیں، دانشور بہت ڈرا رہے ہیں، اخباروں کے کالم نگار بہت ڈرا رہے ہیں، میڈیا والے بہت ڈرا رہے ہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ معاذ اللہ یہ مملکت جس کی بنیادوں میں لاکھوں انسانوں کا نہیں مسلمانوں کا خون ہے، بیٹیوں کا خون ہے، بہنوں کا خون ہے، ماؤں کا خون ہے، بچوں کا خون ہے، بوڑھوں کا خون ہے، جوانوں کا خون ہے، اس مملکت کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، پتہ نہیں پاکستان باقی بھی رہے گا یا نہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں عجیب و غریب۔ تو چونکہ حالات بڑے نازک ہیں تو ہر کوئی اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہے، کیا بنے گا۔ تو جو بہت زیادہ پیسے والا ہے وہ اور زیادہ پریشان ہے، جو دھاڑی دار ہے وہ اتنا پریشان نہیں، اور جس نے 100 سال کا سامان کیا ہوا وہ زیادہ پریشان ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ۔ آپ فرما دیجئے اگر تم زمین کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم بخل کرتے، کیوں؟ ختم ہو جانے کے ڈر سے، تمہیں ڈر لگا رہتا کل کیا بنے گا، ختم ہو جانے کا ڈر، تو روشنی بھی پوری نہیں دیتے۔ اب دیکھیں بجلی ہمارے اختیار میں ہے، ہم پوری نہیں دیتے، ارے کل کیا بنے گا، کل کیا بنے گا، انسان تو ڈرتا ہے۔ تو اگر سورج کی روشنی بھی انسان کے قبضے میں ہوتی اور چاند ستاروں کی روشنی بھی انسان کے قبضے میں ہوتی تو اللہ کہتے ہیں کہ تم تو لوگوں کو اندھیرے میں مار دیتے کہ بھئی کل کیا بنے گا، پانی بھی پورا نہ دیتے کل کیا بنے گا، اور سانس کے لیے بھی کوئی پابندی لگا دے کہ بھئی دن اور رات میں لاکھوں سانسیں نہ لیا کرو، 1000 سانس پر اکتفا کر لیا کرو، سوچ سمجھ کر سانس لیا کرو، اگر ہوا نہ رہی تو کیا بنے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم مالک ہوتے تو تم بخل کرتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق مکان الانسان قتورا، اور انسان ہے ہی بخیل، ہر ایک کو وسعت رزق میسر آ جاتی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے زمین میں سرکشی شروع کر دیتے، بغاوت پر اتر آتے۔ فرعون کو اگر اتنی دولت نہ ملتی اور اقتدار نہ ملتا تو کبھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ نہ کرتا،
اور قارون کو اگر دولت نہ ملتی تو کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نہ آتا. تو ممکن ہے کہ اللہ پاک نے ہم میں سے جس کو غریب رکھا ہے تو اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کے پاس رزق کی کشادگی آ گئی تو یہ اپنے آپ میں نہیں رہے گا، پھر یہ نماز سے محروم ہو جائے گا، پھر یہ میری بندگی سے محروم ہو جائے گا، پھر اس کے ہاتھ کبھی میرے سامنے نہیں اٹھیں گے، پھر اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے، پھر یہ مجھے کبھی پکارے گا نہیں. اور کتنی بڑی دولت ہے جو ہمیں حاصل ہے. فقیری تو ہے، غریبی تو ہے، لیکن اس کی بندگی کی سعادت حاصل ہے. اس سے ہم مانگتے ہیں اور اس کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب مجھ پر کبھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو میں اللہ سے مانگتا ہوں، اتنا مانگتا ہوں کہ مانگنے کا مزہ آتا ہے. اور فرماتے ہیں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اے اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے، اے اللہ اس پریشانی سے نجات دے دے. لیکن مانگنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یہ مصیبت اور پریشانی کچھ دن اور رہ جائے، کہ جب تک یہ مصیبت نہیں تھی تو اتنا مزہ نہیں آ رہا تھا مانگنے کا، میری تو آنکھوں سے آنسو قریب نکلے ہی نہیں تھے، میں تو اتنا پتھر دل، اتنا سخت مانگتے ہی نہیں تھا. اب جو اللہ نے پکڑا تو اب رو رہا ہوں، کہہ بھی رہا ہوں اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے. ہے تو یہ نعمت، لیکن میں اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا، میرے اندر طاقت نہیں ہے، تو مجھے اس سے نجات دے دے. لیکن دل میں ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ دن یہ مصیبت رہ جائے تاکہ مانگنے کی سعادت حاصل رہے مجھے. تو ایک تو یہ حکمت ہے بھائی کہ وہ ہر کسی کو امیر نہیں بناتا، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ وہ کچھ کو دیتا ہے اور کچھ کو نہیں دیتا، اور جن کو دیتا ہے ان کو حکم دیتا ہے کہ تم نے ان محروموں کا خیال رکھنا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. فرمایا کہ جو مالدار ہیں ان کے مال کے اندر سوال کرنے کا بھی حق ہے، اور جو سوال نہیں کرتا اس کا بھی حق ہے. سوال کرنے والے کا بھی حق، اور جو سوال نہیں کرتا سفید پوش ہے مگر ضرورت مند ہے، فرمایا ان کا بھی حق ہے. تو اللہ جو کچھ کو دیتا ہے اور کچھ کو نہیں دیتا تو تاکہ یہ ان پر خرچ کرے اور پھر اللہ ان کو اجر و ثواب سے نواز دے. اللہ اکبر. فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. بل یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا سبب بن گیا. اللہ اکبر. نزول قرآن سے ایمان والوں کے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور کافروں اور سرکشوں کی بغاوت اور نافرمانی میں اضافہ ہوتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن ظالموں کو قرآن سے صرف خسارہ ہی ملتا ہے، ضلالت ہی ملتی، ہدایت نہیں ملتی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے مثال دی، فرمایا کہ آسمان سے رحمت کی بارش برستی ہے، کسی زمین میں گل و لالا پیدا ہوتا ہے اور کسی زمین میں جھاڑ جنکار پیدا ہوتا ہے. یہ بارش کا قصور نہیں، یہ زمین کا قصور ہے. قرآن تو رحمت کی بارش ہے، اور یہ برستی دلوں کی سرزمین پر. جس کے دل کے اندر صلاحیت ہے وہاں پر ایمان اور تقوی کے پھول کھلتے ہیں، اور جس کا دل بنجر ہے وہاں پر کانٹے اگتے ہیں. اللہ پاک ہمارے دلوں کی زمین کو زرخیز فرما دے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور اس جرم کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور بغض پیدا کر دیا. بعض اوقات لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان یعنی کفار کے درمیان
قیامت تک کے لیے بغض اور عداوت ہے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ متحد ہیں۔ اگر آپ ان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ان کے درمیان سخت عداوتیں رہی اور سخت جنگیں ہوئی۔ انگلستان اور فرانس کے درمیان 115 سال جنگ رہی ہے۔ پھر آپ جنگ عظیم کو دیکھیں، جنگ عظیم اول کو دیکھیں، جنگ عظیم دوم کو دیکھیں، سب کافر ہی آپس میں لڑ رہے تھے۔ جرمنی، فرانس، آسٹریلیا اور سویڈن، ان کے درمیان 30 برس تک جنگیں رہی ہیں۔ تو آپس میں ان کے دلوں میں بغض اور عداوت ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ سارے کے سارے متحد ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی یہ کوئی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ بارہا کفار نے کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرنے کی، اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف تدبیروں کی کوشش کی اور ان کے خاتمے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے ان کی کوششوں کی آگ کو بجھا دیا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کر دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور ان کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئیں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ان کے لیے اوپر سے بھی رزق برستا اور ان کے نیچے سے بھی زمین رزق کو اگلتی، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، اگر وہ تورات اور انجیل کے احکام پر عمل کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے رزق کی فراوانی ہو جاتی، جیسے اللہ نے یہاں فرمایا اسی طریقے سے سورہ اعراف میں بھی فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ ملکوں والے، یہ شہروں والے، یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اگر تورات اور انجیل کے قائم کرنے سے آسمان و زمین کی برکتیں نازل ہو سکتی ہیں، تو کیا قرآن کریم پر عمل کرنے سے اور اس کی ہدایات کو پوری زندگی میں قائم کرنے سے آسمان و زمین سے برکتیں نازل نہیں ہوں گی؟ یقیناً نازل ہوں گی۔ تورات اور انجیل قائم کرنے والے رزق کی فراوانی سے مستفید ہو سکتے تھے، تو قرآن پر عمل کرنے والے بھی رزق کی فراوانی سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے، جہاں ایمان ہوگا اور جہاں تقوی ہوگا اور جہاں قرآن کریم کے سارے احکام کو زندہ کیا جائے گا، وہاں ہر شخص رزق حلال کی کوشش کرے گا۔ یہ بہت بخیل ہے، وہ تو سخی داتا ہے، وہ جواد ہے، پتہ نہیں کب سے اس کائنات کو اس نے پیدا کیا، ابھی تک ظاہر ہے اس دنیا کی، اس کائنات کی حتمی یقینی عمر طے نہیں کی جا سکی، سائنسدان حتمی عمر اس کی طے نہیں کر سکے، کب سے یہ کائنات بنی ہے اور کب سے وہ کھلا رہا ہے، کب سے وہ پلا رہا ہے، اور صرف انسانوں کو نہیں، انسانوں سے کہیں زیادہ کھانے والی لاکھوں قسم کی مخلوق کو وہ کھلا رہا ہے، وہ سمندر کی مخلوق کو کھلا رہا ہے،
وہ زمین کے نیچے رہنے والی، دلوں میں رہنے والی مخلوق کو کھلا رہا ہے، پہاڑوں میں رہنے والی مخلوق کو، جنگلات میں رہنے والی مخلوق کو، فضا کی مخلوق کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ان کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے خزانے کمی نہیں ہوتے۔ اور پھر انسان کو تو اللہ نے یہ اختیار دیا، یہ عقل دی، یہ جمع کر سکتا ہے، سال بھر کا غلہ جمع کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ عقل دی، کیسے جمع کریں گے؟ ہائے اللہ، سال بھر کیا کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو انسان کو تو ذخیرہ اندوزی کی عقل دی ہے۔ بڑے بڑے اسٹور، بعض ساتھی بتا رہے تھے اندرون سندھ کے بڑے بڑے ساہوکار ہیں، ہر جگہ ہیں، صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے سندھ کے ساتھی نے بات بتائی کہ زمین دوز اتنے بڑے بڑے اسٹور بنا رکھے ہیں کہ ٹرک اور ٹرالے اندر جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، ذخیرہ کر رہے ہیں تاکہ کل مہنگا ہو تو اور زیادہ پیسہ کمائیں۔ تو انسان کو تو اللہ نے جمع کرنے کی صلاحیت دی، ذخیرہ اندوزی کی صلاحیت دی، لیکن حیوانوں کو تو اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دی۔ آ جا کے چھوٹی سی چونٹی ہے، یہ کچھ جمع کرتی ہے، لیکن باقی سمندر کی مخلوق کوئی مخلوق جمع نہیں کرتی، مچھلیاں جمع نہیں کر سکتی، اور مگرمچھ جمع نہیں کر سکتے، ان کے پاس ایسے اسٹور ہے ہی نہیں۔ اور جنگل کے شیر اور چیتے اور ہاتھی، کتنی خوراک ہوگی، ہاتھی کی خوراک کتنی ہوگی، لیکن جمع نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ تو ساری مخلوق کو اللہ پاک کھلا رہے ہیں، اس کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور یقین جانیں، الحمدللہ ہمارا اس بات پر یقین اور ایمان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مخلوق زیادہ پیدا کر دے اور رزق کم پیدا کر دے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے کچھ رزق میں کمی کرنی ہو تو وہ مخلوق میں بھی خود ہی کمی کر دیتا ہے۔ اس کا ایک نظام ہے، اس نظام کے مطابق اس دنیا کو چلاتا ہے۔ ایک تو ہے نا ہمارا خاندانی منصوبہ بندی کا نظام، اور ایک ہے اللہ کا خاندانی منصوبہ بندی کا نظام، اس کا اپنے ایک نظام ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک زمانے میں گھوڑا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، ہر جگہ گھوڑا، آنے جانے کے لیے سواری کے طور پر، جہاں آپ ٹیکسی اور بسیں اور ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز استعمال کر رہے ہیں، وہاں پر بھی گھوڑا ہی استعمال ہوتا تھا۔ ڈاک کے لیے، لانے لے جانے کے لیے گھوڑا، اور پیغام پہنچانے کے لیے گھوڑا، اور جنگوں میں گھوڑا، ہر جگہ گھوڑے استعمال ہوتا تھا۔ تو کتنی گھوڑوں کی فراوانی ہوگی کہ ہر جگہ گھوڑا استعمال ہو رہا تھا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے انسان کو عقل دے دی، انسان ترقی کر گیا، تو گھوڑوں کی اتنی ضرورت نہ رہی، جتنی ضرورت پہلے تھی اتنی ضرورت نہ رہی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، تو ہر گلی کوچے کے اندر گھوڑے ہی گھوڑے ہمیں نظر آتے، اس لیے کہ گھوڑا بیکار ہو گیا، گھوڑے کی اب ضرورت رہی نہیں، نہ سفر کے لیے، نہ ڈاک کے لیے، نہ جنگوں کے لیے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کیا گاؤں اور کیا شہر، ہر جگہ گھوڑے ہی گھوڑے ہوتے، لیکن گھوڑا تو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہندوستان کے اندر گاؤں خوشی پر پابندی ہے، گائے ذبح کرنے پر پابندی ہے، معاذ اللہ وہ اسے اپنا دیوتا سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ www.dasquran.com تو وہاں گائے ذبح کرنے پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جنگیں ہو جاتی ہیں، اور یہاں ہم مسلمان اس چھوٹے سے ملک کے اندر، یقیناً اس ملک کے اندر ایک دن میں ہزاروں گائے کٹتی ہوں گی، ہر جگہ گائے کھائی جا رہی ہے، لوگ کھا رہے ہیں شوق سے گوشت، اور وہاں گائے پر پابندی۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان سے تو گائے کا نام و نشان مٹ جاتا، اس لیے کہ لوگ کھاتے گائے ہیں، اور وہاں پر گائے اس طریقے سے عام ہو جاتی جسے کیڑے مکوڑے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے مطابق وہ کسی چیز کی پیداوار میں کمی کر دیتا ہے اور کسی چیز کی پیداوار میں اضافہ کر دیتا ہے، خود وہ کنٹرول کیے ہوئے ہے۔
تو بھائیو اس کے خزانے بے شمار. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مخلوق زیادہ پیدا کرے اور رزق کم پیدا کرے. آج بھی غذائی قلت کا سبب یہ نہیں ہے کہ اللہ غلہ کم پیدا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ایک ایک انسان نے لاکھوں انسانوں کے رزق پر قبضہ کیا ہوا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے. اور پھر ایسے ممالک بھی ہیں یہ سنگ دل مغربی ممالک جو پوری انسانیت کو بھوک سے تڑپتا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں غلہ تقسیم نہیں کر سکتے. لاکھوں ٹن غلہ ایسا ہے جو سمندر میں ڈال کر ضائع کر دیا جاتا ہے. بعض بڑی بڑی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، وہ چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول رکھنے کے لیے، اونچا رکھنے کے لیے چیزوں کو ضائع تو کر دیتے ہیں، لیکن قیمت کم کر کے لوگوں میں چلاتے نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے رزق کم پیدا کیا اور انسان زیادہ پیدا کیے. اس مالک نے سارے انسانوں کی ضروریات کو پیدا کیا ہوا ہے، لیکن انسان بڑا بخیل ہے، یہ دوسروں کی روزی پر قبضہ جما لیتا ہے. تو فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ. ينفق كيف يشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. دونوں ہاتھ اس لیے کہے، اس لیے کہ جو بڑے سخی ہوتے ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے دیتے ہیں، دونوں ہاتھ بھر بھر کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے وہ دے رہا ہے. ایک حدیث ہے شیخین میں، حضرت شیخین نے نقل کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، خرچ کرنا ان میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بعض کا غریب ہونا یا فقیر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ سخی نہیں ہے. معاذ اللہ، اللہ جواد نہیں ہے، یا اللہ اس لیے اس کو نہیں دیتا کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہو جائے گی. ہم نے سن لیا کہ اللہ بڑا جواد ہے، اس کے خزانے بے پناہ ہیں. تو میں نے کہا اچھا اللہ اگر تو واقعی جواد ہے تو مجھے ایک بنگلہ ہی دے دے، ایک بنگلہ دے دے، تیرے خزانے میں کیا کمی ہوتی ہے؟ اے اللہ تو اگر واقعی جواد ہے تو مجھے اتنی ساری گاڑیاں دے دے اور میرا بھی بینک بیلنس اتنا ہو جائے، اور فلاں کی فیکٹری ہے، فلاں کی فیکٹری ہے، دو چار میری بھی ہو جائے، تاکہ میں سمجھ تو سکوں کہ واقعی تو جواد ہے. تو ہم تو معاذ اللہ ایسی سوچ رکھتے ہیں نا کہ یہ کہ اگر اللہ جواد ہے تو مجھے بھی پھر بہت بڑا سیٹھ بنا دے. تو کسی کو صرف غریب رکھا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو غنی بنا دیا. کیوں؟ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ایک بات تو یہ ہے بلو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء. اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا، گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، بیوی پریشان ہے، کہتے نہیں میں تو اللہ اللہ کروں گا، اللہ سے مانگوں گا، مقدر میں ہوگا تو وہیں آ جائے گا، ورنہ میں تو کچھ نہیں کرتا. یہ بھی غلط. اور یہ بھی غلط کہ صرف دنیا کے پیچھے پڑا رہے، دنیا کا کتا بن جائے، یہ بھی غلط. تو دین اور دنیا میں اعتدال. اور اسی طریقے سے سیاست اور عبادت میں اعتدال. نہ تو بالکل ہی ہم سیاست کو گالی بنا دیں، اور نہ ہی ایسا ہو کہ میرے سیاست کے پیچھے پڑ گئی عبادت کو بھول جائیں. تو بہت سی مثالیں اس کی پیش کی جا سکتی ہیں کہ اعتدال جو ہے یہ بہت اعلیٰ صفت ہے، اور اعتدال والے لوگ اللہ کو پسند ہیں. اور یہاں میں یاد دہانی کرا دوں کہ اللہ پاک نے اس امت کو معتدل امت قرار دیا ہے. دوسرے پارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، جس میں افراط و تفریط نہ ہو.
منہم امت مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ اعتدال پر ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ فرما رہے کہ میرے نبی آپ نہ تو اس بات کو دیکھیں کہ اعتدال والے کم ہیں، نہ اس بات کو دیکھیں کہ فاسق اور نافرمان زیادہ ہیں، بلکہ آپ تو یہ کریں کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اسے انسانوں تک پہنچا دیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جو چیز اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہوا وہ بندوں تک پہنچا دیا، جو آیت نازل ہوئی وہ بندوں کو سنا دی۔ بعض ایسی آیات بھی تھی جن میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کے انداز میں تنبیہ فرمائی، لیکن حضور نے وہ آیتیں بھی سنا دی۔ یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جانتے ہیں حضرت زینب کا نکاح کروا دیا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ، دونوں میں بن نہ سکی، طلاق تک، اللہ راضی ہو جائے، اللہ جزا دے۔ حضرت زینب کا نکاح کروا دیا حضرت زید کے ساتھ، حضرت اسامہ کے والد تھے حضرت زید، تو ان کے ساتھ نکاح کروا دیا، دونوں میں بن نہ سکی۔ 22ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ اور حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، اور کسی صحابی کا قرآن میں نام نہیں آیا، دونوں میں بن نہ سکی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ اگر زید نے طلاق دے دی تو میں زینب سے نکاح کر لوں گا، یہ حضور کے دل میں خیال آیا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ میں نے اگر نکاح کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے کہ حضرت زید جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے، اور عرب کے اندر منہ بولے بیٹے کا بھی وہی حکم ہوتا تھا جو حقیقی بیٹے کا۔ جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا، تو یوں ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو دل میں یہ بھی آیا لوگ کیا کہیں گے، چنانچہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، آپ اپنے دل میں چھپا رہے ہیں جس کو اللہ ظاہر کر کے رہے گا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے، انسانوں سے نہ ڈرے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کسی آیت کو چھپاتے تو اس آیت کو ضرور چھپا لیتے، جس میں اللہ نے کہا کہ آپ دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، www.sirsequran.com، اور آپ انسانوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ آپ کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن جب اللہ نے یہ آیت نازل کی تو حضور نے یہ آیت بھی انسانوں کو سنا دی، صحابہ کو سنا دی، میرے اللہ نے مجھے یوں کہا۔ تو اگر کسی آیت کریمہ میں ظاہری طور پر تنبیہ تھی تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنا دی، اس کو بھی چھپایا نہیں اور سنائی نہیں دی، بلکہ قیامت تک کے لیے اسے قرآن کریم میں محفوظ بھی کر دی۔ تو یہ قرآن کی صداقت کی دلیل۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، من حدثك ان محمدا كتم شيئا مما انزل الله عليه فقد كذب، فرمایا کہ جو شخص تمہیں یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی میں سے کوئی بات چھپائی ہے تو جان لو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے آپ اسے انسانوں تک پہنچا دیں۔
چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور بھائیوں، آج تو قرآن سنانا بڑا آسان ہے، ہائے اللہ بہت آسان ہے۔ آج ہم قرآن کا درس دیتے ہیں، لوگ ہمیں عزت کے ساتھ آرام دہ گاڑیوں میں بٹھا کے لاتے ہیں، آپ عزت کرتے ہیں، مسافے کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، قرآن سنایا جا رہا ہے۔ لیکن جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت قرآن کریم سنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت قرآن سنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کبھی کبھی آپ اپنے پرانے زخم اپنے اصحاب اور اپنی ازواج مطہرات کے سامنے بھی ظاہر کر دیا کرتے تھے۔ طائف کا زخم، منا کا زخم کبھی کبھی آپ بیان کر دیا کرتے تھے، ورنہ پتہ نہیں کتنی تکلیفیں ہوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو ابتدائی ایام تھے، حج کا زمانہ تھا، منا کے اندر مختلف قبیلے جمع تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ تفلحوا ولکم الجنہ۔ اے لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ، اور کہہ دو میرے بارے میں رسول اللہ۔ اگر تم یہ کہہ دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ فرمایا حضور نے۔ اب حج کے دن تھے اور منا کا میدان، مختلف قبیلے، مختلف لوگ، تو حضور نے فرمایا کہ جب میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو وہاں جتنے بھی لوگ تھے، کوئی آزاد تھا، کوئی غلام تھا، کوئی لونڈی تھی، کوئی آزاد مرد تھا، کوئی بچہ تھا، فرمایا کہ ہر کسی نے پتھر اور مٹی اٹھا کر میرے جسم پر پھینکا، کوئی بھی نہیں بچا جس نے مجھے بخشا ہو۔ اور زبان سے کہا کذاب صابی، یہ جھوٹا ہے، یہ صابی ہے، بے دین ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے زخم پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا دکھ دیا گیا قرآن کا پیغام سنانے کی وجہ سے، توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے۔ لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ حج کے دن تھے اور عرفات کا میدان تھا، اللہ اکبر، آپ کا آخری حج اور آپ کی محنت کا ثمرہ، 1.25 لاکھ سے کہیں زیادہ صحابہ کرام آپ کے گرد و پیش میں جمع تھے۔ آپ نے پوچھا ایھا الناس انکم مسئولون عنی فما انتم قائلون، اے لوگو کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا محمد نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم سے پوچھا جائے گا لوگوں تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ اکرام جس جس کے کان تک یہ آواز پہنچی وہ سب پکار اٹھے، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے اللہ کے حضور کہ آپ نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ وہاں کوئی بھی سود خور نہیں ہوگا، وہاں کرپشن نہیں ہوگی، وہاں دھوکہ دہی نہیں ہوگی، وہاں ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی، وہاں لوٹ کھسوٹ نہیں ہوگی، وہاں ظلم نہیں ہوگا، اور جہاں یہ چیزیں نہ ہوں وہاں رزق کی فراوانی ہوگی، وہاں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اگر تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے آسمان و زمین کی برکتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں، تو اگر عالم اسلام قرآن کریم کے احکام کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کر دے تو اللہ کی قسم پورے عالم اسلام میں ایک بھی مسلمان بھوکا نہیں رہ سکتا، ایک بھی مسلمان علاج سے محروم نہیں رہ سکتا، کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہ سکتا، کوئی مسلمان اپنے مکان سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے عالم اسلام کو اتنے وسائل سے نوازا ہے۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ کیا عرب اور کیا عجم مسلمان رؤساء اور مسلمان لیڈروں کی دولت یہود و نصارہ کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے، وہاں ضائع ہو رہی ہے۔ اس دولت سے
جس سے انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بینکوں کو جمع کر رکھا ہے، اسی دولت سے اسلحہ بن رہا ہے اور وہی اسلحہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو اگر آج قرآن کریم کے احکام کو زندگی کے ہر شعبے میں زندہ کر دیا جائے، نافذ کر دیا جائے، تو عالم اسلام ذلت سے عزت کی طرف آ سکتا ہے اور پستی سے بلندی کی طرف سے آ سکتا ہے اور غریبی سے امیری کی طرف آ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ قائم کریں تورات اور انجیل کو تو آسمان سے بھی رزق برسے گا اور زمین سے بھی رزق ابلے گا، رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ اعتدال پر ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ قرآن کریم کسی قوم کو، پوری کی پوری قوم کو برا نہیں کہتا، بلکہ ان میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی قرآن کریم تعریف بھی کرتا ہے۔ یہ قرآن میں کئی جگہ ہے، ساری کی ساری یہودی قوم کو برا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ جیسے کہ آپ پڑھ چکے، اللہ نے فرمایا تیسرے پارے میں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک ڈھیر سونے چاندی کا بھی رکھ دو امانت کے طور پر تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کے پاس ایک روپیہ بھی رکھو تم واپس نہیں کریں گے۔ اب ان میں سے جو امانت دار ہیں ان کی قرآن نے تعریف کی، جو خائن ہیں ان کی مذمت کی۔ انسان ایسا ہے کہ یہ اپنی بات میں مبالغہ کرتا ہے، جب کسی کی برائی کرتا ہے تو ساری کی ساری قوم کی برائی کر دیتا ہے۔ یہ تو سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں عیسائیوں کو چھوڑے، ہم جو لوگ مسلمان کہلواتے ہیں بعض اوقات قومی تعصب کی وجہ سے ایسا ہوگا، کسی کی زبان سے نکل جائے گا ارے سارے پنجابی ایسے ہوتے ہیں، دوسرا کہے گا ارے سارے سندھی ایسے ہیں، ارے سارے پٹھان ایسے ہیں، سارے بلوچی ایسے ہیں، سارے مہاجر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک نے برائی کر دی اس کے ساتھ اس نے پوری قوم کی ریڑھ لگا دی، سارے ایسے ہوتے ہیں، سب چور اچکے۔ معاذ اللہ، یہ ہمارا انداز ہے افراط و تفریط والا، مبالغہ کرتے ہیں، تعریف میں بھی مبالغہ اور مذمت میں بھی مبالغہ۔ اسی طریقے سے گھروں میں بعض اوقات ہو جاتا ہے، خاص طور پر ہماری بہنیں اور بیٹیاں شوہر کی طرف سے کبھی کوئی کمی بیشی ہو گئی تو کہہ دیا میں نے تو آج تک اس گھر میں کبھی خوشی کا سانس نہیں لیا، جب سے آئی ہوں 40 سال ہو گئے میں نے آج تک خوشی کا سانس نہیں لیا۔ اور یہ بات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ ساری زندگی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، اگر ایک دن کوئی تکلیف پہنچ گئی تمہاری طرف سے ان کو تو وہ کہیں گی آج تک میں نے تیرے سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، جب سے آئی دکھی۔ تو بھائی قرآن کی یہ سوچ نہیں ہے، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے اعتدال کا راستہ اختیار کرو، اعتدال کا راستہ۔ اگر ایک دفعہ تکلیف پہنچ گئی تو ایک دفعہ کا ذکر کرو، لاکھ دفعہ کا نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے، میں نے دیکھا وہ کہ اگر کسی سے کوئی بات ہوگی آپ تو جب بھی کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں، جب بھی کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں، تو ایک دفعہ بات ہوگی ایسی، لیکن کہہ دیا ہمیشہ تمہاری تو عادت ہی ہے کہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو محسن ہو، محسن اس کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ تھے تو غلام اور کالے رنگ کے غلام تھے، لیکن اللہ پاک نے حکمت، بصیرت، دانائی سے ان کو نوازا تھا، جس کی وجہ سے خود ان کا جو مالک تھا وہ بھی ان سے محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا کہ جو لذیذ کھانے کی چیزیں ہوتی تھی وہ خود لا کر پیش کرتا اپنے غلام کے حضور میں۔ تو ایک دن اس نے ایک خربوزہ لایا اور کاٹ کاٹ کر کاشے دینے لگا، اور حضرت لقمان مزے مزے سے کھانے لگے۔ اس نے سوچا کہ اتنے مزے سے کھا رہے ہیں
पता नहीं कितना मीठा होगा। तो उसने चखा तो इंतहाई तलख, तो कहा इतना कड़वा खरबूजा और आप खाते रहे, आपने बताया नहीं। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा कि जिस हाथ से मुझे रोजाना इतनी मीठी नींद मुयस्सर आती है, आज अगर एक कड़वी चीज मुयस्सर आ गई तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं उसको शर्मिंदा करूं, तो मैं बर्दाश्त कर गया, कहीं आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ेगा। तो भाई बात दूर निकल गई, असल बताना ही चाहता था कुरान का जो अंदाज है ये एतदाल वाला अंदाज है। हम भी बाज़ औक़ात यूं कह देते हैं सारे अमरीकी ऐसे हैं, सारे बरतानवी ऐसे, ये भी तरीका गलत है, ये भी सही नहीं है। उनमें अच्छे लोग भी हैं, अमेरिका में भी अच्छे लोग हैं, बरतानिया में भी अच्छे लोग हैं, और मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे लोगों को तलाश करें और उन तक कुरान की आवाज पहुंचाएं, हक की आवाज पहुंचाएं। हर कौम के अंदर अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। इसी तरीके से हमारे बाज भाइयों की आदत होती है, एक दाढ़ी वाले से कोई गलती हो गई, कहते सारे दाढ़ी वाले ऐसे ही होते, सारे सब ऐसे, एक से हुई गलती। लेकिन इसने जो टोटल दाढ़ी वाले थे लाखों की तादाद में, सबको कह दिया सब झूठे, सब फराडी है, माअज़ल्लाह। तो ये भाई मुबालगा है, ये नफरत की इंतहा है, ये मुसलमान की शान नहीं, मुसलमान का तरीका नहीं। कुरान को देखें, कुरान तो यहूदियों में जो अच्छे लोग हैं उनकी भी तारीफ करता है, जो ईसाइयों में है उनकी भी तारीफ करता है। तो उनकी बुराई हो रही थी, लेकिन बीच में कह दिया मिनहुम उम्मतुम मुक्तसिदा, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो एतदाल पर हैं। इक्तिसाद का माना होता है एतदाल, एतदाल। और याद रखिए, ज़िमनी तौर पर कह रहा हूं, ये एतदाल जो है बहुत आला सिफत है भाई। एतदाल बहुत आला सिफत है और बहुत मुश्किल से हासिल होती है, बहुत कम लोगों के अंदर होती है। एतदाल ये बड़ी लंबी बात है। तो एतदाल जो है बहुत आला सिफत है भाई। खाने पीने में भी एतदाल हो, ना तो बिल्कुल ऐसा हो कि कभी खाता ही नहीं, और ना ऐसा कि हर वक्त इसी की फिक्र, इसी के चक्कर में पड़ा हुआ है। लिबास में एतदाल, ना तो ऐसा हो कि हर वक्त यही कि दूसरे ने क्या पहना, जैसे हमारी बहनें और बेटियां करती हैं, हर वक्त दूसरों को देखती रहती हैं, सलाम बाद में करती हैं, पहले ऊपर से नीचे तक जायजा ले लेती हैं, कौन सा डिजाइन है, चप्पल कैसी है, दुपट्टा कैसा है, और सलवार कैसी है, और कमीज कैसी है, तो पूरा जायजा, और फिर जेवर कैसा है। तो ये एतदाल जरूरी है। ना तो ये कि हर वक्त लिबास की फिक्र हो, और ना ये हो कि बिल्कुल ही फटा पुराना लिबास पहने रहे, ये भी गलत। इसी तरीके से दीन और दुनिया में एतदाल, ना तो ऐसा दीनदार बन गए कि तस्वीर हाथ में पकड़ी और मस्जिद में आकर बैठ गया और आपने खैर खाही की इंतहा कर दी, खैर खाही की इंतहा कर, न दिन देखा, न रात देखी, न भूख देखी, न प्यास देखी, न दोस्त न दुश्मन, हर जगह हर वक्त दीन की दावत का ही एक दर्द दिल के अंदर, और इसी की फिक्र। तो हमें या रसूलल्लाह हम गवाही देंगे, आपने पहुंचाने का हक अदा कर दिया। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक दीन पहुंचाने का हक अदा कर दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी सलाहियतें लगाएं दीन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। इस उम्मत के जिम्मे सबसे बड़ा जो काम करने का है वो दावत का काम है। याद रखिए, दावत का काम, ये दावत वाली उम्मत है, तबलीग का काम, दावत का काम, कुरान को पूरी दुनिया तक पहुंचाना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। कोई किसी तरीके से इसमें हिस्सा डाल सकता है, कोई किसी तरीके से, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को भूल न जाइएगा। तो फरमाया कि ऐ रसूल पहुंचा दीजिए जो नाज़िल किया गया आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से, और अगर आपने ऐसा न किया फमा बल्लगत रिसालता, तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। बाद रिवायात में आता है कि इस आयत के नुज़ूल से कबल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنی حفاظت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، باڈی گارڈ وغیرہ کا انتظام کرتے تھے، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے ان کو ہٹا دیا کہ مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، اس آیت کریمہ سے یہ نتیجہ نہ نکالیے گا کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی حد تک انتظام کیا جائے، لیکن یہ باڈی گارڈ، یہ محافظ کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے اگر اللہ کسی کی حفاظت نہ کرے۔ اکثر لوگ ہمیں بھی کہتے رہتے ہیں بھئی کچھ خیال کرے، تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بھئی جتنے اب تک حادثات کے شکار ہوئے اکثر کے ساتھ باڈی گارڈ تھے، لیکن وہ باڈی گارڈ ان کو موت سے نہ بچا سکے۔ تو اگر اللہ پاک کسی کو نہ بچانا چاہیں تو باڈی گارڈ اس کو نہیں بچا سکتے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ پاک کافروں کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، فرما دیجیے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے اس کو قائم نہ کرو تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ آپ سن چکے یہودی دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کے شہید تھے، اور نصارہ دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے۔ کیوں؟ یہودی کہتے ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور عیسائی کہتے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، لہذا ہم اللہ کے محبوب اور شہید ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل پر عمل نہ کرو۔ او میرے بھائیوں، آج ہمارا حال بھی یہی ہے، دعوے بہت، ہم اللہ کے شہید ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن کچھ نہیں جب تک کہ ہم قرآن پر عمل نہ کریں، جب تک کہ ہم قرآن کے احکام کو زندہ نہ کریں۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں باتوں باتوں سے ہم ایک دوسرے کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن خالی خولی باتوں سے صرف اللہ کو خوش نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ عمل نہ ہو۔ ہم باتیں کر کر کے ایک دوسرے کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو عمل اور ایمان کے بغیر سارے دعوے بیکار، سارے دعوے بیکار۔ اور جس کے پاس ایمان اور عمل ہے اس کو دعوے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں، وہ نہیں ہوتی جس کے بارے میں بتانا پڑے کہ یہ خوشبو ہے۔ ارے مسلمان تو وہ ہے جس کا کردار و عمل بتائے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نہیں کہ بتانا پڑے کہ یہ مسلمان ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کلام، یہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو آپ کافروں کی قوم پر غمگین نہ ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بھائی ایک اعلان تو یہ ہے کہ جولائی کے بیانات قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں کا موازنہ، اور اسی طریقے سے مسلم اور غیر مسلموں کا تقابلی جائزہ، یہ جو بیانات ہیں یہ باہر سال پر دستیاب ہیں، وہاں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگلے اتوار کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہادر آباد میں درس ہوتا ہے نئے وقت کے مطابق 12:30 بجے، 10 اگست 12:30 بجے۔ چونکہ میں اگلے اتوار کو یہاں کراچی میں نہیں ہوں گا، میری کچھ مجبوری ہے، تو نوجوان دانشور جناب مولانا سید عدنان کاکا خیل صاحب وہ انشاءاللہ درس دیں گے، اور موضوع ہوگا مروجہ سودی نظام اور اس کا متبادل۔ اور میرے خیال میں یہاں پر بھی وہی درس کے لیے تشریف لائیں گے، یہاں مدنی مسجد میں بھی، تو آپ حضرات درس کا ناغہ نہ کیجیے گا، وہاں پر بھی شرکت فرمائیں اور یہاں پر بھی ضرور شرکت فرمائیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مولا ہمارے حال پر رحم فرما دے، مولا کرم فرما دے، مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے. ہمارے درس کے مستقل شریف جو ہیں ان کے پاؤں میں زخم آ گیا، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی احباب ہیں ہم ان سب کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کو سب کو شفا عطا فرما دے، سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما لے. اور ہمارے مستقل ساتھی اور خدمت کرنے والے بھائی علیم الدین صاحب وہ کافی دنوں سے شدید علیل ہیں، ان کے لیے بھی درخواست ہے، اور اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کو شفا عطا فرما دے. مولا ہمارے سارے جائز مسائل اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے. مولا ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، ظاہر اور باطن کے مسلمان بنا دے، ایمان والی زندگی عطا فرما دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی سے اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com